اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حاضرین محترم، شینشین سے لے کر کے صف آخر تک کے سامعین کی خدمت میں سلام محبت عرض ہے۔ آج کا یہ جلسہ، یہ تعزیتی جلسہ جو ایک بزرگ شخصیت، ایک قداور شخصیت، میں تمام تر باتوں سے صرف نظر کر کے اگر آپ سے صرف ایک جملہ یہ کہوں کہ آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ نہال احمد صاحب آپ کی مٹی کے تھے، تو آپ کے افتخار کے لیے یہی کافی ہے۔ 2016 میں اس شخص نے دنیا کی بے وفائی کو دیکھ کر کے آپ سے منہ موڑ لیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا انسان جو قوم کا درد رکھتا ہو۔ نہال احمد صاحب انسان نہیں تھے، نہال احمد صاحب شخص نہیں تھے، نہال احمد ایک کردار کا نام ہے، نہال احمد ایک شخصیت کا نام ہے، نہال احمد ایک قوم کا نام ہے، نہال احمد ایک درد کا نام ہے، نہال احمد ایک ملت کا نام ہے۔ وہ زنجیر جس نے اس پرآشوب زمانے میں، جہاں آپ دیکھیں کہ دور حاضر اور عصر رواں کی سیاستیں تعصب کا شکار ہو رہی ہیں، اس مرد مجاہد نے اس ماحول میں بھی نہ کسی کا دھرم دیکھا، نہ کسی کا مذہب دیکھا، نہ کسی کا مسلح دیکھا، نہ کسی کا قبیلہ دیکھا، نہ اپنا دن کا آرام دیکھا، نہ رات کی نیند دیکھی۔ سب کے لیے کھڑے ہو کر کے، سب کے درد میں اپنے آپ کو شامل کر کے زمانے کو ایک مثال بتائی کہ مسیحا کیسا ہوتا ہے اور مسیحا کیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں یہیں سے محترمہ عزیزہ شان ہند کی خدمت میں ان کے والد مرحوم اور برادر مرحوم کے سانحہ ارتحال کے اوپر حرف تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے، اور یہ بات اگر آپ نہیں یاد رکھیں گے تو کوئی نہیں یاد رکھ سکتا، اس لیے کہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کی رہبری کے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک خاتون کھڑی ہو رہی ہے۔ میں بات کہوں، اگر آپ قبول کر لیں تو نوازش ہوگی، اگر نہ بھی قبول کریں گے تو میری بات میں کوئی جھول نہیں ہے جو میں یہاں سمیٹ کے لے کے چلا جاؤں گا۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ توجہ دیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اتنی دیر بولنے کا عادی نہیں کہ آپ پلک جھپکانے لگیے۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہمیں کام والا آدمی چاہیے، چاہے وہ صنف نازک سے ہو، چاہے وہ صنف نسوانیت سے ہو، چاہے وہ مرد آہن ہو، اس لیے کہ قوم کو ضرورت ہے۔ وہ قومیں بہت جلدی ہلاک ہو جاتی ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں جن کے پاس اپنا ایک مضبوط قائد نہیں ہوتا۔ 2016 میں نہال صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر نہال صاحب مرے نہیں ہیں۔ مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جاتی ہے، مرتا وہ ہے جس کی تنظیم مر جاتی ہے، مرتا وہ ہے جس کی راہ ختم ہو جاتی ہے، مرتا وہ ہے جس کا آئین ختم ہو جاتا ہے، مرتا وہ ہے جس کی منزل نابود ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر اور اس کا احسان کہ نہال صاحب نے اپنی منزل تک آپ کو پہنچانے کے لیے آپ سے بھیک نہیں مانگی، بلکہ اپنے گھر میں ایسے چراغ چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کو تاریک راہوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اور رہا سوال، میں 2012 میں شہر مالیگاؤں میں آیا، 2 ملاقات یا 3 ملاقات میری مسجد میں ہوئی نہال صاحب سے، بس چند لمحے کی، لیکن انسان یاد رکھیے
چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو آپ جب تک رہیں گے اپنے محسن کو یاد کرتے رہیں گے، کہیں اور نہیں ہم دعائے خیر کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اس گاؤں کے شہر کے لیے کیا ہے، اس قوم کے لیے کیا ہے، مجھ سے پہلے بہت لوگوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی، ان کی حیات طیبہ کے اوپر ان کے کارنامے بیان کیے، اور آپ خود اس تمام کارناموں کے شواہد ہیں۔ یہ کارنامے تو وہاں بیان کیے جہاں لوگوں کو نے دیکھا نہ ہو اور جہاں لوگوں کو یقین نہ ہو۔ آج شہر مالیگاؤں جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم کمزور نہیں تھے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان دال میں نمک کے برابر رہ گیا ہے، یہ بھول ہے تمہاری۔ اگر دال میں نمک نہ ہو تو دال کس کام کی رہ جاتی ہے؟ ہمارے اندر اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے۔ ہم شمشیر بکف کل بھی تھے، شمشیر بکف اپنے ہدف کے لیے آج بھی کھڑے ہیں، اور اپنی زندگی کی رہتی ہوئی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔ نہال احمد صاحب نے اس شہر مالیگاؤں میں ایک واحد قبرستان ہے شیعہ اثناشی جماعت کا، بہت چھوٹا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بازو میں ایک زمین کے لیے جوانوں نے جد و جہد کی۔ جب جوانوں نے جد و جہد کی تو اس کی راہ ہموار کی نہال احمد صاحب نے، اس میں گائیڈ لائن بن کر کے پیش رہے، معاملے کو کیسے منزل کمال تک لے جانا ہے اس کی رہنمائی کی۔ یہ کام کر کے انہوں نے بتایا کہ میں انسانیت کا رہبر ہوں، قبیلے کا رہبر نہیں ہوں۔ اور الحمدللہ ابھی اسی ہفتے میں وہاں کے وال کمپاؤنڈ کا بھی مسئلہ تھا، جس کے لیے ہم لوگوں نے جد و جہد کی، ہمارے ٹرسٹیان نے، اور اس میں ہماری رہنمائی برادر عزیز مستقیم ڈگنیٹی صاحب نے کی، اور الحمدللہ وہ کام بخوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں محمد مستقیم ڈگنیٹی سے ایک بات آج اسٹیج سے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اپنے بدن کو مٹی کے حوالے کر دینا، اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہیں کرنا۔ اس لیے میں جملہ سمیٹ کے ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ نہال احمد صاحب مرحوم کی صرف یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ انہوں نے نفس کا سودا نہیں کیا، ضمیر کا سودا نہیں کیا، اپنے کردار کا سودا نہیں کیا۔ مرتا وہ ہے جس کا کردار بازاروں میں بک جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ وہ رہتا ہے جس کا کردار سلامت رہتا ہے۔ اور الحمدللہ میں پھر کہنا چاہوں گا، میں سیاست کے میدان میں زیادہ اترنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہر انسان کرسی چاہتا ہے، ہر انسان اقتدار چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے۔ ذرا اس سے پوچھو کہ کام کتنا کرنا چاہتے ہو؟ برسر اقتدار ہو کے کام کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ کمال تو جب تھا کہ تم برسر اقتدار نہ ہوتے اور پھر کام کر کے زمانے والوں کو بتاتے کہ ہند کے گاندھی کا آئین یہی ہے جس کی مثال نہال احمد قائم کر کے جا چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، بالخصوص میرے نوجوان، میں ان سے مخاطب ہوں، اگر کبھی قائد چننا، کبھی رہبر چننا، کبھی لیڈر چننا، تو اس کو مت چننا جو تمہیں شرمندہ تعبیر کر دے، بلکہ اس کا انتخاب کرنا کہ جو تمہیں منزل کمال تک پہنچا دے۔ آخر میں آپ سب کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مرد مجاہد، اس مرد آہن کو جو اس نے قوم و ملت کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، وقف نہیں کر دی بلکہ زندگی موقوف کر دی اور ختم کر دی، پروردگار اس کے درجات کو عالی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور انہی کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کے نقش قدم پر ان کے فرزند ارجمند چل رہے تھے مگر حیات نے ساتھ نہیں دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس آپ کو دلدل میں چھوڑ کے کاروان نہیں جانا ہے، آپ کو دلدل میں یا دو راہوں پہ چھوڑ کر یہ گھرانہ ہٹ نہیں رہا ہے،
بلکہ آپ کو آپ کی منزل اور آپ کے پتے کی طرف لے کے جانے کے لیے اس قیادت کی ذمہ داری کی باغ ڈور ان کی بیٹی نے قبول کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار انہیں ہمت و حوصلے کے ساتھ اور نیک جذبے کے ساتھ اس راہ میں آگے بڑھنے کی اور منزل کمال تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔